بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین حضرات اور میرے محترم عزیز ساتھیو، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر حدیثوں میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورا کا پورا شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض احادیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ ایک خاص نعمت کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے اللہ نے جتنی ہمت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنی قوت دی ہے، ہم بھی اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ملا کر کے جتنی بھی اللہ نے طاقت دی ہے، ایک روزہ رکھنے کی ایک روزہ رکھیں، 2 روزہ رکھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے 2 روزہ رکھیں، 3 کی طاقت دی ہے 3 رکھیں، یعنی جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس مہینے میں روزہ رکھیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری بھی مشابہت ہو جائے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے، از راہ شفقت، امت کی محبت اور امت پر شفقت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے، تاکہ امت کھا پی کر کے رمضان کے لیے تیار ہو جائے، اور آنے والا رمضان مبارک کا مہینہ پورا کا پورا روزوں کا ہے، وہ پورے کے پورے روزے رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیو، اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب کے معنی آپ حضرات جانتے ہیں کہ شب رات کو کہا جاتا ہے، اور برات کے معنی آتے ہیں بری ہونے کے، کسی کام سے خلاصی کے، کسی کام سے بری ہونے کے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار ایسے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ایسے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں کہ جو بندے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کر کے اپنی باتوں کی طرف کو بڑھتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چپکے سے بستر سے اٹھے اور بہت آہستہ کے ساتھ دروازہ کھولا، اور کھول کر کے باہر تشریف لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر تھے، جو مدینہ طیبہ کا قبرستان تھا۔ آپ نے دیکھ کر کے فرمایا کہ آپ کو شاید یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شک ہوا، مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ، یہ قبیلہ تھا جس کے اندر بکریاں بہت زیادہ وافر مقدار میں پالی جاتی تھی۔ تو اس کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جن کے لیے جہنم مستحق ہو چکی ہوتی ہے، جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت قبول کروں، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ جس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ جس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق تک یہی اعلان جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں تجلی فرماتے ہیں اور بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تمام کے تمام بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کچھ ایسے بد نصیب بندے ہوتے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ میں آپ حضرات کو گنا کر کے اپنی باتوں کی طرف چلتا ہوں کہ ان میں سے پہلا آدمی ہے رشتے ناتوں کو توڑنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، تعلق کو ختم کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ایسا بدبخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ شراب پینے والا، سود کھانے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ، تہبند یا اپنی پینٹ کو لٹکانے والا، ٹخنوں کو ڈھکنے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہیں، ایسے بدبخت آدمی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو یہ برائیاں گنوائی گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہر حال میں ضروری ہے، تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس رات میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ ان تمام کی تمام برائیوں کو اپنے اندر سے نکال کر کے پھینکیں۔ اگر کسی رشتہ داری میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی فساد ہو رہا ہے، کسی بات کو لے کر کے بگاڑ چل رہا ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے وہ اپنی اس رشتہ داری کو بحال کر لے اور اپنی جو ہے اس رنجش کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فہرست میں داخل ہو جائے کہ جس میں تمام کے تمام بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شراب نوشی کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے یہاں اپنی اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے اور آئندہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کا عزم کر لے، تاکہ وہ بھی مغفرت کی اس فہرست میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے یا کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور اگلی باتوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس مہینے میں کس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں ہماری عبادت کا ثواب کس طریقے سے مل پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔